نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے جو گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلہ میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو مختصراً پچھلے ایک دو جمعوں میں ہوئی۔ اس سلسلہ میں حضرت ام المومنین کی سیرت، آپ کی دانائی سمجھداری کو اگر دیکھنا ہو تو بخاری شریف اور تمام کتابوں کے اندر جو حدیث پاک موجود ہے، سب سے پہلی وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بڑی تفصیلی حدیث ہے،
اس کے مطالعہ سے ام المومنین کی سیرت اور ان کی دانائی عقل مندی بڑی واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنے اپنے تحریروں کے اندر اس حدیث پاک کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سیرت کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے۔ بخاری شریف کی یہ تیسری حدیث پاک ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کتاب الوحی، وحی کی کتاب یعنی وحی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو نقل کیا، لیکن آغاز کیا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی طرف وحی کیسے آتی تھی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کہ محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کی طرف وحی ہوئی، اسی طرح آپ کی طرف بھی وحی کی گئی۔ اب وحی کے احادیث کو نقل کرنے سے پہلے امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث بخاری شریف میں نقل کی وہ اس موضوع پہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کے عمل کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو بظاہر ایک عام سا کام جو ہے وہ بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو بظاہر جو اچھا کام معلوم ہوتا ہے وہ بھی یعنی برا ہو جائے گا، گناہ کا کام ہو جائے گا۔ ایک آدمی سڑک کے کنارے پہ درخت لگاتا ہے، نیت یہ ہے کہ اس کا سایہ ہوگا، لوگ سائے میں بیٹھیں گے، تو بہت اچھا کام ہے۔ اور اگر بعض لوگوں کی فطرت میں شریعت ہوتی ہے، نیت یہ ہے اس کے یعنی نیت کے اندر اور فطرت کے اندر لوگوں کی شرارت ہوتی ہے، تو نیت یہ ہو گئی درخت سے لوگ ٹکرائیں گے، اس کے کانٹے لوگوں کو چبھیں گے، تو اب کام تو وہی ہے لیکن نیت کی وجہ سے اب وہ کام اچھا یا برا ہو گیا۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے اس حدیث پاک کو نقل کر کے گویا اپنا ارادہ بھی بتا دیا کہ میرا مقصد احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا صرف اور صرف اللہ رسول کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خدمت دین ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے حدیث پاک نقل کی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کو اس کے عمل پر ایسا ہی اجر ملے گا جیسا اس نے نیت کی ہے، جو کچھ کسی نے نیت کی ہے وہی کچھ اس کے لیے۔ آگے فرمایا فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ہجرت اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دینا، مثلاً صحابہ اکرام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ سے اپنا وطن چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، مکہ جیسا شہر اس کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خاطر، تو کتنا اچھا کام ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کسی کی نیت کچھ اور ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اور نیت ہے، تو وہی اس کو ملے گا، پھر اس کو اجر و ثواب اس کا نہیں ملے گا۔
اس کے بعد پھر دوسری حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی، اس میں یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیف یأتیک الوحی، حضور آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتینی، فقال احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشد علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال۔ وحی کے کئی طریقے تھے آنے کے، ایک جو ہے وہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو آغاز ہوا وحی کا وہ سچے خوابوں سے تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور جو کچھ رات خواب کو دیکھتے صبح ایسا ہی وقوع پذیر ہو جاتا، ایسے ہی واقعہ ہو جاتا جو کچھ حضور نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ ابتدا تھی وحی کی۔ بعد میں مختلف طریقوں سے وحی آتی تھی۔ ایک طریقہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس طرح آواز میرے کان میں آتی ہے، وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، فرمایا یہ سب سے مشکل اور بھاری ہوتی ہے۔ تو بس جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو پھر جو کچھ میری طرف وحی ہوتی ہے میں نے اس کو یاد کر لیا ہوتا ہے۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فرمایا کہ کبھی کبھی فرشتہ انسانی صورت میں ایک انسان کی مرد کی شکل میں میرے پاس آتا ہے، فَيُكَلِّمُنِي، وہ آ کے میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے، فَأَعِي مَا يَقُولُ، تو حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے یاد ہو جاتا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے، یعنی وہ فرشتہ بات کر کے چلا جاتا ہے تو مجھے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ حضرت جبریل امین وحی لے کے آتے، قرآن پاک کی آیات پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھتے کہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کو جمع کرنا اور پڑھنا، آپ کو پڑھانا، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، تو جب ہم پڑھیں یعنی فرشتہ ہماری طرف سے آ کے آپ کے پاس پڑھے تو آپ پہلے اس کو سنیں اور سننے کے بعد پڑھیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کو بیان کرنا یعنی اس کا مفہوم آپ کو سمجھانا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ حضرت جبریل امین وہی لے کے آتے، حضور خاموشی سے اس کو سماعت فرماتے، سنتے، جب وہ وہی مکمل ہو جاتی پھر حضور اس کو پڑھتے۔ بعض اوقات ایک ایک رکوع، بعض اوقات پوری پوری صورتیں وہ ایک ایک دن میں نازل ہوئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی تھی کہ محبوب اس بات کی فکر نہ کریں کہ کوئی لفظ رہ جائے گا، وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتہ آتا ہے کبھی انسانی شکل میں اور وہ وحی لے کے آتا ہے، مجھ سے بات چیت کرتا ہے، تو جو کچھ کہتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، یعنی یہ وحی کی کیفیت اتنی بھاری ہوتی تھی کہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا کہ شدید سردی کے دن میں دیکھا کہ حضور پر وحی نازل ہوتی، فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينُهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، یعنی سخت سردی کے دنوں میں بھی حضور کے پسینہ آ جاتا تھا کہ وہی جب ختم ہوتی تو حضور کے جبین، حضور کے پیشانی مبارک پہ پسینہ ہوتا تھا۔
تو یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی ایک کیفیت، یعنی اس طرح وہ بھاری ہوتی۔ اب اس کے بعد تیسری حدیث پاک ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے آج کے موضوع کے حساب سے پیش کرنی ہے، جس میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا کردار اور ان کی دانائی اور سمجھداری بھی اس سے واضح ہوتی ہے۔ یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا وہ سچی خوابیں نیند کے اندر تھی۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، حضور جو کچھ خواب کے اندر مشاہدہ فرماتے تو وہ صبح کے طلوع کی طرف، یعنی جس طرح رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، اسی طرح وہ بات بھی یقینی ہوتی تھی کہ جو کچھ حضور مشاہدہ فرماتے تھے، جو کچھ دیکھتے تھے اسی طرح ہو جاتا تھا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر تنہائی حضور کے دل میں ڈال دی گئی، تنہائی کی محبت، علادگی یعنی علادہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تنہائی کے اندر، یہ حضور کے دل میں ڈال دی گئی، اس کی محبت حضور کے دل میں ڈال دی گئی۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء، حضور غار حراء میں جا کے تنہائی میں علادگی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَن يَنزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، حضور کیا کرتے کہ کچھ دن کے لیے کھانا یعنی ستو ہی ہوتے تھے اور پانی ہوتا تھا، تو یہ کھانے کا ستو وغیرہ اور پانی لے کے حضور وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں غار حراء میں حضور تشریف رکھتے۔ جتنے دن کا زادِ راہ موجود ہوتا اتنے دن حضور وہاں تشریف رکھتے اور غار حراء میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اب غار حراء پہاڑ کی چوٹی پہ ہے اور حرم شریف، مکہ شریف کا شہر جو ہے وہ حرم شریف کے ارد گرد تھا، وہاں سے وہ کافی فاصلے پہ ہے اور پھر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے جا کے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب علماء نے اس کی ایک حکمت یہ بھی کی ہے کہ غار حراء کو ہی کیوں منتخب کیا، اور بھی کسی جگہ تنہائی میں کسی بھی پہاڑ کی غار میں بیٹھ کے عبادت ہو سکتی تھی۔ اب حقیقی اس کی حکمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے، لیکن علماء نے جو ظاہری توجیہ اس کی ہے، ظاہری حکمت بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ غار حراء سے حرم شریف سامنے نظر آتا ہے، وہاں سے بالکل سامنے مکہ شریف اور حرم شریف خانہ کعبہ وہاں سے سامنے نظر آتا ہے، اس لیے حضور غار حراء میں وہاں بیٹھتے تھے کہ وہاں سے حرم شریف بھی نظر آتا رہتا تھا، اس کی بھی زیارت اور دیدار ہوتا رہتا تھا، اور علادگی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں پہ حضور فرماتے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، جب وہ زاد راہ کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا حضور پھر گھر تشریف لاتے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پھر اسی طرح چند دنوں کے کھانے کا ستو وغیرہ پانی تیار کر دیتی، حضور اسے لے کے پھر غار حراء میں چلے جاتے اور پھر وہاں پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ حتیٰ جاء الحق وهو فی غار حراء، یہاں تک کہ حق آیا، یعنی حضرت جبریل اللہ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور پر
تشریف لائے حضور پہ وحی لے کے آئے، اس وقت حضور غار حرا میں تھے، تو پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں نازل ہوئی۔ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ، وہ فرشتہ آیا حضرت جبریل اور آ کے حضور کو کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، حضور نے فرمایا میں تو پڑھنے والا نہیں۔ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے نے پکڑ کے مجھے اس طرح دبایا سینے سے لگا کے، یہاں تک کہ مجھے مشقت ہوئی۔ ثم ارسلني فقال اقرأ، فرشتے نے چھوڑا اور پھر عرض کیا اقرأ، پڑھیے۔ قلت ما انا بقارئ، حضور فرماتے ہیں دوسری دفعہ حضور نے پھر کہا کہ میں تو پڑھنے والا نہیں۔ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فرماتے ہیں حضور پھر فرشتے نے مجھے پکڑ کے دبایا یہاں تک کہ مجھے مشقت ہوئی۔ ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ، پھر کہا پڑھیے، میں نے پھر کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ فأخذني فغطني الثالثة، تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے پکڑ کے یوں جس طرح سینے سے لگا کے دباتے ہیں۔ ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اب انہوں نے کہا پڑھیے اقرا بسم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو اب حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی علماء کرام نے بے شمار توجیحات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے صرف وہ کہہ رہے تھے اقرا پڑھیے، تو حضور فرماتے تھے تو میں تو قاری نہیں ہوں، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو جب رب کا نام آ گیا تو حضور نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ پہلی وحی تھی، 5 آیات مبارکہ سورہ اقرا کی نازل ہوئیں۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، حضور کا جسم مبارک کانپ رہا تھا، یعنی وحی کی ایک ہیبت طاری تھی، حضور کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ حضور تشریف لائے گھر میں، فدخل علی خدیجہ بن بنت خوالد رضی اللہ عنہا فقال زملونی زملونی زملونی، حضور آئے جسم مبارک کانپ رہا ہے، تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو، کمبلی اڑا دو۔ فزملوہ، انہوں نے چادر ڈال، حتی ذہب عنہ الرو، یہاں تک کہ جب وہ خوف کی کیفیت جو تھی وہ ختم ہوئی۔ فقال لخدیجہ واخبرها الخبر، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سارا واقعہ سنایا نزول وحی کا، اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پہ ڈر ہے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے ذمہ لگائی ہے، مخلوق خدا کی رہنمائی، رسالت اور نبوت، اور نبوت اور رسالت بھی وہ جو ساری مخلوق خدا کی قیامت تک آنے والے سب کی ذمہ داری، تو اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ ڈالی ہے، تو یہ کام کیسے ہوگا، لوگ انکار کریں گے، لوگ کیسے مانیں گے، تو اس بات کا مجھے ڈر ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کامیاب ہوں گے۔
گویا کہ تسلی دے رہی ہیں کہ جس رب العالمین نے آپ پہ اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ لگایا ہے، وہی کرم بھی فرمائے گا اور اسی کے کرم سے یہ سارا کام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے، تو کرم بھی وہی کرے گا اور اس کے فضل سے یہ ذمہ داری آپ نبھائیں گے۔ تو گویا حضور کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے تو وہی کرم بھی فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا کیوں نہیں کرے گا کہ آپ جیسا آدمی کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْقَلْ، اور جو آدمی کمزور ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا نادار، ان کی آپ مدد فرماتے ہیں، وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کی رستے میں آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یعنی ایسے کام جو اس معاشرے کے اندر بھی جن کو اچھا سمجھا جاتا تھا، ہر آدمی اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اچھا سمجھتا تھا، تو فرمایا کہ جو کام اچھے ہیں اور جن کو ہر آدمی، ہر عقل مند سمجھدار آدمی اچھا سمجھتا ہے، وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا۔ پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا کے بیٹے تھے، کیونکہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کا نسب ہے خدیجہ بنت نوفل بنت اسد بن اسد، یعنی اسد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دادا ہیں ان کے بیٹے نوفل ہوئے، اور خدیجہ بنت، یہ ام المومنین کے دادا جو ہیں وہ اسد، اور خویلد ان کے باپ ہیں، اور ورقہ بن نوفل بن اسد۔ تو گویا ام المومنین کے والد جو خویلد تھے اور ورقہ کے باپ نوفل، جو دونوں بھائی تھے، اسد کے بیٹے تھے، تو اس اعتبار سے یعنی وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہوئے۔ اور وہ وَقَانَ عمران تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے، عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ وَقَانَ يَكْتُبُ الْعِبْرَانِيَّةِ، اور وہ عبرانی زبان میں اس کو لکھا کرتے تھے پہلی کتابوں کو۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ، یعنی انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، وہ بت پرستی سے بیزار تھے، اس ماحول کے اندر بھی وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، تو حق کی تلاش میں نکلے۔ تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ آخری مذہب جو تھا حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ عیسائیت تھا، تو انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ وَقَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، وہ نابینا ہو چکے تھے۔ حضور کو لے کر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے سنا، سن کے انہوں نے کہا فَقَالَ لَهُ وَرْقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَىٰ، انہوں نے کہا یہ تو وہی مقدس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ یعنی انہوں نے تصدیق کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے اور وحی کی ڈیوٹی آپ پہ لگائی ہے۔ پھر آگے بات چیت ہوئی کہ اس کے لیے آپ پر مشکلات آئیں گی، اس رستے میں آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کی مشکلات آئیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔
لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذیا، انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ لے کے آتا ہے، یعنی جس طرح آپ نبی اور رسول بن کے آئے ہیں اور تبلیغ کا فریضہ آپ کے ذمہ ہے، تو جب بھی کوئی نبی آیا انہوں نے تبلیغ کی تو آگے سے قوم کا رد عمل ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے ان کو ستایا، تکلیف دی، تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، زیادہ لوگ منکر ہی رہے اور انہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا اور آپ کی مدد کر سکا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا، لیکن ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر البيت، کچھ ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ورقہ بن نوفل کے مطابق بعض لوگوں نے کہا کہ وہ صحابی ہیں، چونکہ انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی تھی، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت تک حضور نے ابھی اپنی نبوت اور رسالت کی تبلیغ شروع نہیں کی تھی، تو اس لیے وہ صحابی تو نہیں، لیکن وہ موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کاش میں جوان ہوتا اور جس وقت آپ پر مصائب آتے تو میں آپ کی مدد کرتا، اس لیے وہ نجات یافتہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اس لیے وہ نجات یافتہ ہیں۔ تو بہرحال اس کام کے اندر یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب انسان نکلتا ہے تو اس کو پھر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات آتی ہیں، تو ان تکالیف اور مصائب سے گزر کر ہی پھر وہ ڈیوٹی ادا ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے تو ان چیزوں کا سامنا تو پھر ہوتا ہے، لیکن جتنی زیادہ تکالیف انسان اللہ کی راہ میں برداشت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کے دین کی خاطر جب انسان تکلیفوں کو، پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کے پاس کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔